اور اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے پڑوسی پر ظلم کرتے ہیں، اپنے خاندان والے شخص پر ظلم کرتے ہیں، اپنے محلے والے شخص پر ظلم کرتے ہیں، کسی کو ناحق تھپڑ مار دیا، ناحق کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا. کتنے لوگ ہیں، اور سننے میں تو یہ بات آئی ہے باقاعدہ ایک ٹیم لوگوں نے بنا رکھی ہے، ظلم کرنے والوں کی، ظالموں کی ایک ٹیم ہے جس کا کام کیا ہے؟ جس کا کام یہی ہے دوسرے لوگوں کے پلاٹ پر قبضہ کرنا. اور آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہم پر لوگ ظلم کر رہے ہیں. جب تک آپ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا نہیں چھوڑیں گے تب تک آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکشن نہیں ملے گا. ہم چھوٹے ظالم ہیں تو ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ بڑا ظالم مسلط کیا جائے گا کہ ظلم یہ ہوتا ہے. پہلے ہم اپنا ظلم بند کریں اپنے لوگوں کے درمیان. اور ایک ظلم ہوتا ہے ہم دوسروں پر ظلم کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے دین اور مذہب کو نہیں مانتا ہے. راجستھان کے اندر جو حادثہ، انسانیت سوز حادثہ اور غیر اسلامی، اس کو اسلامی کسی بھی صورت میں نہیں کہا جا سکتا ہے، جو حادثہ پیش آیا ہے، میں نے پچھلے خطبے میں بہت واضح الفاظ میں یہ بات کہی تھی کہ ہمیں جوش میں آ کر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے پوری کمیونٹی، پوری مسلم قوم مصیبت میں گرفتار ہو جائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام کے نام پر، اسلام کا نام لے کر غیر اسلامی کام کیا جائے. یہ کس قدر خطرناک بات ہے. اس حادثے کی، اس واقعے کی جس قدر مذمت کی جائے وہ کم ہے. اسلام کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام میں سزاؤں کا پراودھان ہے، سزائیں رکھی گئی ہیں، لیکن کوئی کسی کو قتل کر دے اس کی سزا قتل ہے، لیکن یہ قتل کون کرے گا؟ آپ کو حق نہیں دیا ہے، یا مقتول کے ورثہ کو یہ حق نہیں دیا ہے. اس حکم پر تنفیذ کون کرے گا؟ اس پر عمل درآمد کون کرائے گا؟ وہ حاکم وقت ہے اور عدالت ہے. کسی کو بھی اپنے طور سے کوئی سزا نافذ کرنے کی اجازت نہیں. مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. تو یہ غیر اسلامی کام ہے جسے ہم اسلامی کام سمجھتے ہیں. اس کی جس قدر مذمت کی جائے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن میں بصد احترام حکومت سے گزارش کرنا چاہوں گا، اگر کچھ لوگ یہاں موجود ہیں تو یہ بات پہنچائیں کہ آخر یہ جو انتہا پسندی نوجوانوں میں آ رہی ہے کہ یہ انتہا پسندی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ آخر لوگ اس انتہا پسندی تک کیوں پہنچ رہے ہیں؟ اس کے اسباب پر غور و فکر کرنا چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ غور و فکر کرنا چاہیے بلکہ انصاف کے سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو لوگ بھی نفرت پھیلا رہے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں واٹس ایپ کھولیے تو اس میں بھی نفرت چل رہی ہے، فیس بک کھولیے اس میں بھی نفرت چل رہی ہے، اور جو ذمہ دار چینل جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ان چینلوں میں بھی 24 گھنٹے نفرت چلائی جاتی ہے، نفرت پیدا کی جاتی ہے. تو آخر اس نفرت کا انجام، نتیجہ کیا ہونا ہے؟ ملک کچھ لوگوں کی ہٹلری سیاست کی وجہ سے جس سمت میں جا رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. اور اس کا انجام اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا انجام ہو سکتا ہے اور حالات کتنے خراب ہو سکتے ہیں اگر یہی صورتحال رہی. تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے نفرت کا کاروبار کرنے والوں پر جو 24 گھنٹے چینل سے نفرت ہی پھیلا رہے ہیں ان پر لگام کسنی چاہیے، ان کو الٹیمیٹم دینا چاہیے
یا تو سیدھے سیدھے چلو یا پھر چینل بند کر دو، اور انصاف کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، کسی ایک طبقے کو ٹارگیٹ کیا گیا، تو حکومتیں زیادہ دن نہیں چلتی۔ یہ الہی قانون ہے، عدل و انصاف سے حکومتیں چلتی ہیں، ہر شخص کو، ہر شہری کو عدل و انصاف ملنا چاہیے۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ کسی بھی مسلمان کی جانب سے کوئی ایسا ناقابل اندیش قدم نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے پوری کمیونٹی کسی برائی کی زد میں آ جائے اور اس سے بڑا نقصان اٹھانا پڑے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کے فتنہ اور فساد سے دور رکھے۔